یمامہ کے لوگ کئی مہینوں سے خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ راج تھا ڈر کا، سڑکیں سنسان اور شہر ویران تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ ہر ایک کو یہی خوف لاحق تھا کہ اگلا شکار وہی ہوگا۔ ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ نوجوانوں نے اسے للکارا تو وہ لپک کر آیا، ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا اور نہایت بے دردی سے مارا، یہاں تک کہ ان نوجوانوں کے جسم سے خون بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ نوجوان مقابلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کو یقین ہو چلا کہ یقیناً یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی شیطان ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی خبریں ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک بستی سے دوسری بستی اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلتی چلی گئیں۔ یہ خوف حجاج بن یوسف کے دربار تک بھی پہنچ گیا، جس سے اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس شیطان صفت انسان کا نام حجدر تھا اور یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگوں کو لوٹتا، ان کو مارتا، پیٹتا اور رفو چکر ہو جاتا۔ یمامہ کے گورنر نے اسے گرفتار کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایک نیا پلان بنایا گیا۔ یمامہ کے گورنر نے دو نہایت توانا اور کڑیل نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ نوجوان بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین بھی تھے۔ انہیں نہایت سوچ و بچار کے بعد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ حجدر کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں۔ نوجوانوں نے حجدر کو پیغام بھیجا کہ ان کی قوم ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ مکمل ویڈیو سے پہلے سبسکرائب کیجئے KN اسلامک TV کو، پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ملے ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنا لیڈر بنائیں، تمہاری قیادت میں ڈاکے ماریں اور جو کچھ ہمیں حاصل ہو اس کا 1/4 حصہ تمہاری خدمت میں پیش کریں۔ جب حجدر کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا تو نوجوانوں نے چھوٹے موٹے ڈاکے مارنے کا فیصلہ کیا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دلیری کے قصے زبان زد عام ہو گئے۔ جب حجدر نے ان نوجوانوں کی کامیابی کے قصے سنے تو اس نے انہیں پیغام بھیجا اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب یہ لوگ 1 سے 3 ہو گئے اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈالنے لگے۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ حجدر کو ان دو نوجوانوں پر پورا اعتماد ہو گیا۔ یہ نوجوان بھی حجدر کے ساتھ نہایت مخلص رہے۔ یہ چاندنی رات تھی، ٹھنڈی ہوا تھی اور خاموش فضا تھی۔ یہ لوگ ایک بڑی واردات کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ سب تھکے ہوئے تھے۔ حجدر نے اپنی تلوار نکال کر ایک سائیڈ پہ رکھی اور گہری نیند سو گیا۔ ادھر نوجوان موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور حجدر کی طرف آنن فانن لپکے اور اسے مضبوط رسی میں جکڑ دیا۔ جب حجدر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کشتی طوفان میں پایا۔ وہ داڑا مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ جب لوگوں کو حجدر کی گرفتاری کا علم ہوا تو سارے لوگ اسے دیکھنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی باری برکم شخصیت کا مالک ہوگا، خوب موٹا تازہ لمبے قد کا نوجوان ہوگا، لیکن یہ کیا؟ یہ تو ایک درمیانے قد کا چھوٹے سے سر والا ایک آدمی تھا جسے ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا تھا۔ حجدر جب حجاج بن یوسف کے سامنے پہنچا تو اس نے غصے میں چلا کر کہا، کیا تم ہی حجدر ہو؟ حجدر بڑے باوقار انداز میں بولا، ہاں میں ہی ربیہ کا بیٹا حجدر ہوں۔ اسی طرح حجدر اور حجاج بن یوسف کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوا۔ حجاج بن یوسف نے حجدر کی بہادری دیکھنے کے لیے اس کا مقابلہ کئی نوجوانوں سے کروایا، لیکن وہ سارے کے سارے اس کے سامنے بے بس تھے۔ آخر حجاج بن یوسف نے اعلان کیا کہ ایک آخری مقابلہ تمہارا کروایا جائے گا، اگر اس میں تم سرخرو ہوئے تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ میدان سج گیا، لوگ جمع ہوئے اور ہر کوئی یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر اس ڈاکو کا مقابلہ اب کس سے ہوگا۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف کے سپاہی ایک پنجرہ لے کے آئے جس میں ایک شیر تھا جسے کئی دن سے بھوکا رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف حجدر کو مقابلے کے لیے میدان میں اتارا گیا، جس کے بدن پہ تھوڑا سا کپڑا اور ہاتھ میں
ایک ننگی تلوار تھی۔ شیر نے منہ کھولا اور حجدر کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن حجدر نے آنن فانر شیر کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا اور حجدر سے ان کی نفرت اس کی بہادری کی وجہ سے محبت میں بدل گئی۔ حجاج بن یوسف سے بھی نہ رہا گیا، وہ اٹھا اور اس سے مصافحہ کیا، کہنے لگا تم کتنے بہادر ہو، کاش تم اپنی زندگی اللہ کے کاموں میں گزارو، جہاد کرو اور اسلام کا پرچم سر بلند کرو۔ حجدر نے حجاج کی بات قبول کی، سچے دل سے توبہ کی اور پھر اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا بلکہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ اس نے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیا اور اپنا وقت نماز، روزے، تہجد اور جہاد میں بسر کرنے لگا۔